أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ ارطغرل غازی کے دیکھنے اور چاہنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 3 کے آغاز میں کائی قبیلے میں جرگہ جاری ہوتا ہے۔ جرگے کی سربراہی دندار کر رہا ہوتا ہے۔ دندار کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب ہو جاتا ہے۔ دندار قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے کہ میں اسلامی روایات اور اپنے بھائی کے مقصد کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اس کے بعد آئمہ خاتون دندار کا ہاتھ چومتی ہیں۔ دوسری طرف سادہ دین کوپیک خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ارطغرل، تم سالوں سے ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے تھے اور آخر کار تم نے اپنی ہی قبر کھود لی ہے۔ تمہیں قبر میں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ سادہ دین کوپیک کہتا ہے کہ یہاں میری حکمرانی چلے گی، لیکن ارطغرل یہ سمجھ نہ سکا۔ میں ارطغرل کے قبیلے والوں کو دوبارہ وہاں بھیجوں گا جہاں سے وہ آئے تھے۔ گوگتو کہتا ہے کہ امیر علی قدر بہت جلد کائی قبیلے میں جرگہ ختم ہو جائے گا اور دندار کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب ہو جائے گا۔ کوپیک کہتا ہے یہ جرگہ تو ایک کھیل ہے اور اصل جیت میری ہے۔ میں دندار کو اتنا بے بس کر دوں گا کہ ارطغرل کا جو بھی ہے اور جو کچھ اس نے فتح کیا ہے سب میرا ہو جائے گا، لیکن ہمارا اصل مسئلہ ترگت ہے کیونکہ وہ ارطغرل کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ میں ترگت کو ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں اسے دفن ہونے کے لیے 1 انچ زمین بھی نہیں ملے گی۔ دوسری طرف جنگل میں غلام فروش سمکو اسی شخص سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے جو ارطغرل کو غار میں لے کر جاتا ہے۔ سمکو اس سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل زندہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اسے اس کا غصہ زندہ رکھے گا۔ سمکو پوچھتا ہے کہ تم ارطغرل کو وہاں سے کیسے لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے کہ کمانڈر آرس اور اس کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے بھیس میں ارطغرل کو جال میں پھنسایا تھا۔ ارطغرل کو 2 کائی سپاہی زخمی حالت میں وہاں سے باہر لے کر آئے تھے۔ میں نے موقع پر پہنچ کر سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا اور ارطغرل کو وہاں سے لے کر آیا تھا۔ سمکو پوچھتا ہے کہ پھر ارطغرل کے گھر والوں نے اس کی موت کا یقین کیسے کر لیا؟ انتھونیوس کہتا ہے کہ میں نے ارطغرل کی انگوٹھی اتار کر آرس کے سپاہی کو پہنا دی تھی اور اس کو جلا دیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ سمکو کہتا ہے کہ ارطغرل کو زندہ رکھ کر آرس کو یرغمال بنائیں گے اور جتنا چاہیں سونا کما سکیں گے۔ سمکو اس آدمی کے ساتھ غار میں ارطغرل کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل تم ہمیں امیر بناؤ گے۔ ارطغرل کو ہوش آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے اس لاچار بندے کی مدد فرما۔ کوپیک کائی قبیلے میں آتا ہے اور ترگت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان معظم نے جو کام تمہیں دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب تم جاؤ اور اپنے فرائض سنبھالو۔ ترگت کہتا ہے کہ میں ارطغرل بھائی کا انتقام لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کوپیک کہتا ہے کہ ارطغرل کا انتقام لینے کے لیے دندار اور میں موجود ہوں، اب تم جاؤ اور اپنے فرائض سنبھالو۔ ترگت غصے سے کہتا ہے کہ جیسے آپ کا حکم۔ غار میں وہ آدمی ارطغرل کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور ارطغرل کو مرہم پٹی کرتا ہے۔ ارطغرل اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، پہلے آپ صحت یاب ہو جائیں۔ قندوز اور حلیمہ سلطان ارطغرل کی قبر پر آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل خواب میں پکار رہا ہوتا ہے حلیمہ حلیمہ قندوز۔ دوسری طرف سادہ دین کوپیک ہانلی بازار جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کوپیک گوگتو سے پوچھتا ہے کہ بہادر صاحب کی کوئی خبر آئی ہے؟ بہادر صاحب ہمارے لیے بہت قیمتی آدمی ہے، وہ اسلحان کو عہدے سے ہٹائے گا اور میری شادی اسلحان سے کروائے گا، اس طرح چودار قبیلے کا دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ دوسری طرف بہادر بھی اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ مضبوط ہے اور میرے بھائی جاندار کا قبیلہ میرا منتظر ہے، اسی طرح میں دونوں قبیلے کا سردار بن جاؤں گا۔ تو اسی دوران ایک آدمی چھپ کر بہادر صاحب پر تیر کا نشانہ باندھتا ہے، لیکن بہادر بے کا بیٹا موقع پر پہنچ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر بہادر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بہادر بے سب کے سامنے اس کا سر کاٹ دیتا ہے اور اس کا سر نیزے پر ٹھونک کر کہتا ہے
کہ جو بھی ہماری مخالفت کرے گا یا ہماری نافرمانی کرے گا اس کا سر ہمارے نیزوں پر ہوگا۔ ہمارے پیچھے عظیم سادہ دین کو پیک ہے۔ قلعہ کاراچائسر میں کمانڈر آرس لوکاس سے پوچھتا ہے کہ کائی قبیلے میں کیسا ماحول ہے۔ لوکاس کہتا ہے کہ ابھی تک وہ ارطل کے غم سے نڈھال ہے۔ آرس کہتا ہے کہ وہ اتنی جلدی ارطل کے غم سے نہیں نکل سکتے۔ لوکاس پوچھتا ہے کہ ہم ہانلی بازار پر کب حملہ کریں گے؟ آرس کہتا ہے کہ بہت جلد۔ اسی دوران سادہ دین کو پیک آرس سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ دونوں بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ سادہ دین کو پیک کہتا ہے کہ میں نے ریاست کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور تم نے بھی میری طرح بہت قربانیاں دی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ آرس کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز ہے، مگر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کوپیک کہتا ہے ہانلی بازار، اگر ہم مل کر اسے چلائیں تو ہم دونوں خوشحال ہو سکتے ہیں۔ آرس کہتا ہے کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ آرس حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ آپ سلجوق حکومت کے اتنے طاقتور امیر ہیں، آپ کو مزید کیا چاہیے؟ کوپیک کہتا ہے کہ جب مجھے موقع مل رہا ہے تو میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ آرس کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تو پھر سلطنت ہی رہ گئی ہے۔ سادہ دین کوپیک کہتا ہے کہ میں اسے بھی کیوں نہ حاصل کروں۔ دوسری طرف ارطغرل لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر مشق کر رہا ہوتا ہے، لیکن زیادہ مشقت کی وجہ سے ارطغرل کا بازو درد کرنے لگتا ہے۔